سیاست نام ہے سنوارنے کا، سدھارنے کا، اصلاح کرنے کا۔ سیاستدان وہ ہوتا ہے جو خیر خواہ ہو، جو اصلاح کا کام کرے۔ تم میں سے ہر شخص رائی ہے، رائی کہتے ہیں حکمران کو، اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ عہد بنی اسرائیل میں انبیاء ہی سیاست کرتے تھے۔ تو انبیاء نے جو سیاست کی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ التعظیم لامر اللہ والخدمت لخلق اللہ۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی ہے۔ آپ کے بعد جو سب سے افضل ترین قرار پائے ہیں، چار جو خلفائے راشدین المہدیین ہیں، انہوں نے خلافت علی منہاج النبوہ کا فریضہ ادا کیا ہے۔ تو میدان سیاست کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر قطعی طور پر ہم کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے۔ فن اقتدار یا سیاست اس وطن عزیز کا اہم ترین موضوع ہے۔ جہاں چار افراد جمع ہوئے وہاں اس عنوان پر گفتگو ہونا ایک لازمی امر ہے۔ یہ بیٹھک کسی تھڑے پر ہو، سبزی منڈی میں ہو، کسی ریستوران میں یا قانون دانوں کے بیچ، یہاں تک کہ خوشی غمی کے مواقع میں بھی سیاست کا تذکرہ لازم ہے۔ بالعموم رویہ یہی ہے کہ اپنی سیاسی جماعت کی خوبیاں بیان کرنا اور مخالف کی خامیاں نکالنا۔ یہ محبوب ترین مشغلہ ہے، لیکن اس لفظ سیاست کے معنی کیا ہیں؟ اگر بات مفہوم کی جائے تو فن اقتدار سے بہتر اس کی تشریح ممکن نہیں۔ سیاست چیز کیا ہے؟ ساسا یسوس و سیاستاً، یہ عربی کا لفظ ہے۔ اس کا اسم فاعل سئیس آتا ہے، اور اردو میں اور عربی میں سئیس کہتے ہیں گھوڑے کو کھریرا کرنے والے کو۔ جو گھوڑے کو کھڑا کر کے اس کو کھجلی کرتا، اس کی مٹی نکالتا اور اس کو صاف کرتا، اس کو سئیس کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی خیر خواہی کرنا، اصلاح کرنا۔ گھوڑا کام کر کے آیا، تھک کر آیا ہے، اور اب آپ اس کی اصلاح کر رہے ہیں، اس کو مزید نئے کام کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تو سیاستدان وہ ہوتا ہے جو خیر خواہ ہو، جو اصلاح کا کام کرے۔ اسلام ایک جامع دین ہے۔ بلا شبہ اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے زندگی کے ہر گوشے کے متعلق بہترین رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء علیہم السلام بھی سیاست کیا کرتے تھے۔ سیاست نام ہے سنوارنے کا، سدھارنے کا، اصلاح کرنے کا، اور ایک معنی میں سیاست کہا جاتا ہے کہ ریاست و حکومت چلانے کے لیے تدبیر کرنا۔ اور سیاست اس معنی میں بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور قوانین کا نفاذ اور اللہ کے بندوں، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ جبکہ سیاست تو انبیاء کا کام ہے، انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثوں کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، عہد بنی اسرائیل میں انبیاء ہی سیاست کرتے تھے، یعنی وہی حکمران ہوتے تھے۔ داؤد علیہ السلام ہے، بادشاہ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بھی ہیں، نبی بھی ہیں۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ وہ سیاست کس چیز کی کیا کرتے تھے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ان کی سیاست کی ابتدا اور سیاست کا آغاز وہ اللہ کے قانون کی بالادستی کی بات سے ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ بھئی عبادت جو ہے وہ اللہ کی ہے، اطاعت جو ہے وہ اللہ کی ہے، حکم جو ہے وہ اللہ کا ماننا ہے، قانون کی بالادستی اسی قانون کی ہے جو من جانب اللہ آیا ہے۔ ایک تو وہ اس چیز کی دعوت دیتے تھے، اور انہوں نے جو پھر سیاست کی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ وہ توحید کے پرچار کی ہے، وہ انسانیت کی اصلاح کی ہے، انسانیت کی خدمت کی ہے۔ تو ان کا یہی طریقہ تھا، اور آپ دیکھ لیجئے کہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی اپنی سیاست، دعوت کی ابتدا وہ توحید سے کی ہے، جس طرح دیگر انبیاء نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آغاز کہاں سے کیا؟ یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں کو دعوت دی ہے توحید کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے قوانین کی طرف، اللہ کے احکامات کی طرف، وہاں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر انبیاء کی طرح انسانیت کی خدمت بھی کی ہے، نبوت سے پہلے بھی کی ہے اور نبوت ملنے کے بعد بھی کی ہے۔ وہی نازل ہونے کے بعد جب آپ گھر تشریف لائے اور کہا زملونی زملونی، آپ مجھے چادر دیجیے، اوڑھ دیجیے، تو اس وقت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں کہ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اس کے بعد انہوں نے خدمت خلق کے جتنے بھی کام تھے سارے گنوا دیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کی مدد اور تعاون کرنے والے ہیں، قرض داروں کے قرضے چکانے والے ہیں، سارا خدمت کا کام انہوں نے گنوا دیا۔ تو انبیاء نے جو سیاست کی ہے وہ کس چیز کی ہے؟ التعظیم لامر اللہ والخدمت لخلق اللہ، اللہ کے احکامات کی تعظیم کرنا، ان پر عمل کرنا، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلانا اور لوگوں کو یہ شعور دینا اور اس بات پر ان کو گامزن کرنا کہ سب کے سب اس خالق کی طرف آ جاؤ جس نے پیدا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ والخدمت لخلق اللہ، اور انہوں نے اللہ کی مخلوق کی، اللہ کے بندوں کی خدمت کی۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص رائی ہے، رائی کہتے ہیں حکمران کو، ٹھیک ہے، اور ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو سیاست جو ہے نا یہ دو طبقوں پر بحث کرتی ہے، رائی اور رعایا، حکمران اور عوام، ٹھیک ہے، دونوں طبقوں کے حقوق کیا بنتے ہیں، فرائض کیا بنتے ہیں، یہ ہے اسلامی سیاست، یہ ہے قرآن کی سیاست، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں طبقوں کو آپ یعنی سیاست کو فارغ کریں گے تو آپ ایک مادر پدر آزاد ایک معاشرہ دیکھ سکیں گے جس پر کوئی کنٹرول نہیں ہوگا، نہ رائی اور حکمران کے کوئی حقوق و فرائض اور نہ ہی رعایا کے کوئی حقوق و فرائض۔ اسی طرح سیاست کو اگر خارج کریں تو اسلام کے آدھے سے زیادہ احکام فارغ ہو جاتے۔ آپ جو قرآن کی مدنی صورتوں میں احکام بیان ہوئے ہیں، آپ ان کی لسٹ بنا لیں، اور سیاست اور حکومت کے بغیر آپ ان پہ عمل کرنا چاہیں تو آپ آدھوں پر بھی عمل نہیں کر سکیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ انہوں نے مدینہ منورہ کی شکل میں دنیا کی اولین فلاحی ریاست قائم کی اور بہترین طریقے سے سیاست کر کے دکھائی۔ مدینہ منورہ کی نوزائیدہ ریاست میں با اثر یہود، صفوں میں گھسے منافقین اور طاقتور دشمن کفار مکہ کے باوجود یہ ریاست نہ صرف آگے بڑھی بلکہ چند ہی سالوں میں پورا جزیرہ عرب اس ریاست کے ماتحت ہو گیا۔ یہ اسلام کے درخشاں اصول اور زرعی روایات ہی تھیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے خلفائے راشدین لے کر آگے بڑھے، اور اس وقت کی عالمی طاقتیں روم و فارس بھی اس مدینہ کی ریاست کے سامنے سر جھکانے پر مجبور ہو گئیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیاست کی ہے۔ آپ کے بعد جو سب سے افضل ترین قرار پائے ہیں خلفائے راشدین، چار جو خلفائے راشدین المہدیین ہیں، تو ان کی وجہ عظمت اور وجہ برتری اور فضیلت وہ مجھے دوسری کوئی نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ انہوں نے خلافت علی منہاج نبوہ کا فریضہ ادا کیا ہے، خلافت اور حکومت کا فریضہ ادا کیا نبوت کی طرز پہ، تو یہ ان کی فضیلت کی وجہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ میں ایک ماڈل قائم کیا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے شاندار جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ تعمیر کیا تھا، ایک معاشرہ کھڑا کیا تھا۔ وہ لوگ، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وہ پہلے آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، وقار وہ اس کے حریص تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاشرے کی تربیت کی ہے، اس کی تعمیر کی ہے، ان کی اصلاح کی ہے، تو یہ ایک مدینہ میں ایک ماڈل اور مثالی معاشرہ قائم ہوا۔ ویسے تو اس میں ہزارہ خوبیاں تھیں، لیکن وہ بنیادی چند خوبیاں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں
جو مدینہ کے معاشرے کو باقی ساری دنیا کے نظاموں سے اور معاشروں سے ممتاز کرتی ہیں۔ سب سے بڑی خوبی اس معاشرے کی یہ تھی کہ وہ معاشرہ ایک نظریے پر قائم تھا۔ پہلے دن نبوت کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کھڑے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی اور کامرانی کی بنیاد جس چیز کو قرار دیا وہ کیا تھی؟ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تفلحو، تم کامیابیاں پا جاؤ گے۔ مکے والوں نے یہ اقرار کرنے سے انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ بھیج دیا۔ مکے والے بھی جو ایمان والے تھے وہ بھی مدینہ پہنچ گئے، اور دنیا بھر سے مہاجر جو ہیں وہ مدینہ آنا شروع ہو گیا۔ مدینہ والوں نے اس لا الہ الا اللہ کو قبول کر لیا، اس کا اقرار کر لیا۔ تو سب سے شاندار خوبی جو ہمیں مدینہ کے معاشرے میں یا ریاست مدینہ میں نظر آتی ہے کہ اس ریاست کا ہر فرد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جولی پھیلانا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے حاجت روائی اور مشکل کشائی نہیں ہے۔ الغرض وہ اس مقصد کو پا گئے تھے جس مقصد کے لیے اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ مدینہ کے معاشرے میں اللہ کی عبادت اور الوہیت اور لا الہ الا اللہ یہ ایک یعنی اس کی رٹ باقاعدہ طور پر مدینہ کے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی۔ یہ پہلی خوبی ہے۔ دوسری خوبی اس معاشرے کی کیا تھی کہ اس میں سنت کو اختیاری حیثیت حاصل نہیں تھی۔ جیسے ہمارے نصاب میں بعض یعنی مضامین ہوتے ہیں جن کو اختیاری حیثیت ہوتی ہے کہ آپ کر لو پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کرو پھر بھی ٹھیک ہے، بلکہ سنت کو لازمی حیثیت تھی۔ ایک آئینی مدینہ کی ریاست کا قانون جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کا طریقہ، آپ کا اسلوب، آپ کا اسوہ حسنہ، یہ تھا مدینہ کی ریاست کا قانون۔ گویا کہ آئینی اور قانونی حیثیت جو ہے وہ مدینہ کی ریاست میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حاصل تھی۔ تو ہر شخص سنت کا اہتمام اور التزام وہ کرتا تھا، یہ دوسری بڑی خوبی تھی۔ اور تیسری خوبی جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ ان کے دل آپس میں مل گئے تھے، ان کے دل آپس میں مل گئے تھے۔ یہ اس کو آپ اتحاد کہہ لیں، اتفاق کہہ لیں، کہ وہ آپس میں ان کے دلوں کا ملاپ ہو گیا تھا، محبتیں پیدا ہو گئی تھی، اور ایک آپ کہہ لیجئے کہ وہ ایک جسد واحد بن گئے تھے، ان کو ایک جسد واحد بنا دیا گیا تھا۔ تو یہ تیسری خوبی ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے معاشرے میں وہ لوگ جو ایک دوسرے کا خون بہانا، جانوں کا تلف کرنا، مال لوٹنا، عزتوں کو برباد کرنا، اس کو کوئی حیثیت نہیں دیتے تھے، اب وہ ایک دوسرے کے محافظ بن گئے تھے۔ یہ تیسری خوبی تھی۔ اور چوتھی تھی تعاون اور امداد باہمی۔ اس معاشرے میں جو معاشرہ آپ نے مدینہ منورہ میں تشکیل دیا، اس معاشرے میں ہر شخص دوسرے کا تعاون کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا تھا، کہ وہ معاشرہ نا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ اس معاشرے کی آپ کہہ لیجئے چوتھی بڑی زبردست خوبی تھی کہ جب باہمی تعاون ہو تو پھر کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، پھر چوریاں ڈکیتیاں نہیں ہوں گی، پھر ہر ایک کو اس کا حق اس کی دہلیز تک پہنچے گا۔ تو یہ ایک زبردست خوبی تھی جب ہر شخص یعنی خلافت کے ساتھ اور امارت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اپنی ضروریات وہاں سے پوری کر رہے ہیں، تو وہ ریاست کا وفادار ہے، وہ ریاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسلام میں انسانی ذہن کے ارتقاء کے لیے مکمل مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہ ریاست کے انتخاب کے لیے واضح ہدایات نہیں دی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اس وقت عرب کا معاشرہ ایک قبائلی معاشرہ تھا۔
جبکہ اسلام نے صرف عرب تک محدود نہیں رہنا تھا بلکہ اسے تمام انسانوں کی قیادت کرنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کو تمام صحابہ نے منتخب کیا۔ حضرت عمر کو حضرت ابوبکر صدیق نے نامزد کیا، حضرت عثمان کو کبار صحابہ کی شورا نے منتخب کیا، جبکہ حضرت علی کی تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ الغرض انسانوں میں سے بہترین گروہ مسلمانوں کو اس بات کی مکمل اجازت دی گئی کہ وہ اسلام کے طے کردہ اصولوں کے مطابق اپنا سربراہ حکومت منتخب کریں، اور اس کے لیے ایک جامد طریقہ کار نہیں تھا۔ پھر وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے ذریعے اس پر مہر ثبت کی گئی کہ مسلمان اپنے معاملات باہم مشورے سے طے کر سکتے ہیں۔ تو اسلامی سیاست کا پہلا اصول ہی یہی ہے کہ الا لہ الخلق والامر، یہ ساری کی ساری مخلوق یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس مخلوق پر کسی غیر کا حکم نہیں چلے گا، حکم چلے گا تو صرف اور صرف رب العالمین کا چلے گا۔ اللہ رب العالمین کے احکامات کے آگے ہی سر تسلیم خم ہونا ہے، اور اللہ کا یہ آرڈر ہمارے ہر ادارے میں، ہمارے ہر محکمے میں، ہماری عدلیہ میں اور ہمارے ایوانوں میں امر و آرڈر، اور ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ سب سے مقدم اور سب سے اعلیٰ ہے۔ الا لہ الخلق والامر اور ان الحکم الا للہ، جو حکم کا اختیار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ تو پہلا اصول تو توحید ہوا، اور اسی طرح دوسرا وہ ہے رسالت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی، پوری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، فوز و فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر شعبہ زندگی میں انسانیت کو رہنما اصول عطا کیے ہیں، اور وہ سارے کے سارے من جانب اللہ ہیں۔ تو میدان سیاست کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر قطعی طور پر ہم کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے، اور ہم سیدھی راہ پر میدان سیاست کے اندر بھی نہیں چل سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اس سے ہمیں بنیادی طور پر وہ چیزیں اور وہ رہنمائیاں ملیں گی جو اس میدان کے اندر ہمارے لیے لازمی، ضروری ہیں اور ہمیں درکار ہیں۔ تو تیسرا جو اصول ہے وہ ہے شورائیت کا۔ تو امرہم شورا بینہم، اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ مشاورت جو ہے آپ اپنے فقہاء سے اور اہل علم سے وہ آپ کیا کریں۔ العدل بین الناس، کہ اسلامی سیاست کا جو پلر اور ستون ایک ہے وہ ہے عدل۔ عدل کے بغیر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ظلم کی بنیاد پر قائم ہونے والا معاشرہ وہ اپنی مختصر زندگی رکھتا ہے، اور جو معاشرے اور جو ملک عدل کے اوپر قائم ہوں وہ دیر پا ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اسلامی سیاست اس اصول کے اوپر کھڑی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان مساوات باقاعدہ طور پر قائم کی جائیں گی۔ اب رہی یہ بات کہ وطن عزیز پاکستان ہے، تو اس میں مسلمانوں کے علاوہ اقلیتیں بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تو ان کے جو حقوق بنتے ہیں وہ ان کو ملیں گے، اور اسلام نے باقاعدہ طور پر یہ حقوق انہیں دے رکھے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو اگلا بنیادی اصول ہے، پانچواں، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ اسلام ہماری یہ رہنمائی کر رہا ہے اور اپنے ماننے والوں کو یہ ترغیب دے رہا ہے اور ان کی یہ تربیت کر رہا ہے کہ اطاعت جو در حقیقت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس اسلامی سیاست کے نتیجے میں جو ریاست قائم ہوگی تو اس ریاست کی جو اطاعت ہے، فرما برداری ہے، وہ معروف میں کی جائے گی، نیکی میں کی جائے گی، قرآن و سنت کے مطابق کی جائے گی، کیونکہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی
وہ تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس میں جو پہلا اصول ہم نے بیان کیا قانون کی بالادستی کا، تو وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اور یہ پہلا اصول جو ہے اس کو بیان کرتے ہوئے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ قانون کی جو بالادستی ہے وہ اللہ کا قانون ہے، تو اس کو ہی ماننا ہوگا۔ اور ادھر بھی جو صورتحال ہے وہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے لوگوں کی بات کو تسلیم نہیں کرنا، تو اس چیز سے جو بچنا اور اجتناب کرنا وہ ضروری ہے۔ اس کا چھٹا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو نمائندے، جو لوگ سامنے لائے جائیں، وہ خود خواہش مند نہ ہوں، طلبگار نہ ہوں کہ ہم اس منصب کے لیے آنا چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے، ہماری طلب ہے، ہمارا مطالبہ ہے، ہماری ڈیمانڈ ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ان کو اگر کوئی جماعت ہے تو اس کی شورا اگر ان لوگوں کو منتخب کر لیتی ہے کہ فلاں فلاں کام کے لیے آپ کا انتخاب اور آپ کو نامینیٹ کر دیا گیا ہے، تو وہ لوگ جو خود طلبگار نہیں ہیں ان کو سامنے لایا جاتا ہے، تو یہ بہت ہی عمدہ چیز ہے۔ جب اس قسم کے افراد جو خود طلبگار نہیں ہیں جب سامنے آئیں گے، سیاست میں آئیں گے، کامیاب ہوں گے، تو یقینی بات ہے کہ وہ اپنی خواہش سے تو نہیں آئے، اور جب وہ آئیں گے تو اپنی اس ذمہ داری کو بخوبی وہ ادا بھی کریں گے، اور اس حق کو صحیح معنی میں ادا بھی کریں گے، اور وہ لوٹ مار اور دیگر جو موجودہ سیاست کے اندر خرابیاں ہیں وہ ان سے بھی بچیں گے، اور وہ جواب دہ بھی ہوں گے۔ آج قومی ریاستوں کا دور ہے۔ اس دور میں پاکستان واحد قومی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوئی ہے۔ اس وطن عزیز کی تمام تر جد و جہد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ منورہ کے بعد اسلام کے نام پر قائم ہونے والی اس ریاست کو ہم مدینہ ثانی بھی کہتے ہیں۔ تو پاکستان معرض وجود میں تو آیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کی بنیاد پر، اور تحریک پاکستان چلانے والوں کے ذہن میں بھی یہ سوچ تھی کہ آج جب انگریز اس خطے سے واپسی کا سفر اختیار کر رہے ہیں، تو ایسی شکل میں وہ ہمیں ہندو میجورٹی کے غلام کے طور پر چھوڑ کے جائے گا، اور یہ صدیوں تک ہم مسلمان ہندو میجورٹی کے ہاتھوں پٹتے رہیں گے۔ تو ایسی شکل میں 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں جو بر صغیر کے مسلمانوں کا ایک اجلاس عام ہوا، مسلم لیگ کے زیر اہتمام اور قائد اعظم کی زیر صدارت، تو اس میں بنیادی طور پر یہ بات طے کی گئی تھی کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت جدا ہے، تو ہمیں ایک ایسا وطن عزیز چاہیے جہاں ہم اسلام کی تابناک تعلیمات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو یہ پھر 7 سالہ جد و جہد ہوئی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کی شکل میں یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ مدینہ طیبہ میں جب مہاجرین آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کروا دی۔ وہاں مہاجرین و انصار کو ایک ہی فکر تھی کہ اسلام کی اس چھوٹی سی ریاست کو سربلند کیسے کرنا ہے۔ بلا شبہ مسائل کے معاملات وہاں بھی تھے، لیکن مہاجرین و انصار نے جو کردار ادا کیا، اس نے مدینہ کو وہ ریاست بنا دیا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، امرت بقریۃ تأکل القری یقولون یثرب وہی المدینہ۔ مجھے ایک ایسی بستی بسانے کا حکم دیا گیا ہے جو ساری بستیوں کو کھا جائے گی، لوگ اسے یثرب کہتے ہیں لیکن در حقیقت وہ مدینہ ہے۔ لیکن پاکستان کے معاملے میں کیا ہوا؟ یہاں جن لوگوں نے قیام پاکستان کے لیے جد و جہد کی اور قربانیاں دیں، وہ پاکستان آتے ہی کلیم اور اپنی روزی روٹی کے حصول میں لگ گئے۔ حالانکہ وطن کا حصول ایک مرحلہ تھا، لیکن اس وطن کو اسلام کا قلعہ بنانا دوسرا مرحلہ تھا، اور یہ کام کسی طور بھی پہلے کام سے آسان نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ہندوستان میں وڈیرے تھے وہ یہاں بھی وڈیرے بن گئے، اور تحریک پاکستان کے حقیقی مجاہد اپنی روزی روٹی اور نوکری میں لگ گئے۔ یہ گویا کہ دنیا میں مدینہ منورہ کے بعد دوسری ایسی ریاست تھی جو کلمے کی بنیاد پر معرض وجود میں آئی، اور مسلمانوں نے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عزم کیا، وعدہ کیا، عہد کیا کہ ہم اسلام کے مطابق زندگیاں گزاریں گے اور اس ملک کو چلائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ
قیام پاکستان کے بعد ہماری ترجیحات بدلتی چلی گئیں اور ٹھیک 2-3 سال بعد ہی پاکستان امریکہ کی ایک کالونی بن گیا، امریکہ کے اتحاد میں شامل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد قرارداد مقاصد بھی آئی ہے، پھر 73 کا آئین بھی آیا ہے۔ جو آئینی کوششیں ہیں، جد و جہد ہیں، اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آئین میں، دستور میں اسلام کی تعلیمات اور اسلام کی بنیاد یہ بہت مضبوط موجود ہیں۔ جہاں تک قانون اور آئین اور دستور کی بات ہے تو بہت شاندار انداز میں اسلام کی تشریحات بھی کی گئی ہیں اور اسلامی قوانین اور ضابطے بھی تیار کیے گئے ہیں۔ لیکن جہاں تک ان ضابطوں پر، اسلامی تعلیمات پر عمل کا معاملہ ہے تو یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے، یہ ریاست کا کام ہوتا ہے۔ یہاں پہ آ کے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل 7 دہائیوں سے ایک کمزوری چلی آ رہی ہے کہ ہمارے جو بھی حکمران اور جماعتیں آتی ہیں تو وہ اپنے اپنے مفادات اور اپنے اپنے مقاصد کے تحت وہ آئین اور قانون کی تشریح کرتی ہیں۔ آج ضرورت ہے وطن عزیز میں ایک ایسی تحریک کی جو ملک میں کلمہ طیبہ کی بنیاد پر اپنی سیاست وضع کرے اور اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وطن کو حقیقی معنوں میں مدینہ ثانی بنائے۔ اسی صورت میں یہ وطن اسلام کا قلعہ بن سکتا ہے اور یہی اس وطن عزیز کے شایان شان ہے۔